بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ارلی سوشالوجسٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے ہیبرٹ اسپینسر کے بارے میں۔ ہیبرٹ اسپینسر واز اے پرومیننٹ برٹش سوشل تھنکر اینڈ اے گریٹ سوشل فلاسفر اینڈ آلسو کالڈ دا سیکنڈ فاؤنڈنگ فادر آف ماڈرن سوشالوجی۔ جب ہم ہیبرٹ اسپینسر کے ورک کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے سوشل ایولیوشن تھیوری نظر آتی ہے، جس میں انہوں نے بات کی تھی کہ سوسائٹیز جو ہیں وہ سمپل ٹو کمپلیکس کی طرف جا رہی ہیں۔ یعنی کہ ہم پریمیٹو سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ سوسائٹیز بہت سادہ سی تھیں، جس کے اندر جو ہے وہ اتنی کمپلیکس چیزیں نہیں تھیں، اتنے نہ انسٹیٹیوشنس تھے، سمپل لائف تھی۔ لوگ جو ہیں وہ فیملی کے اندر ہی لائف ساری کی ساری جو ہے نا وہ فیملی کے ارد گرد گزار دیتے تھے۔ فیملی ہی ایجوکیشن سکھاتی تھی، ایجوکیشن کے بارے میں بتاتی تھی، وہی جو ہے وہ شکار کرنے کے بارے میں یا کوئی اور اسکل جو ہے وہ وہی فیملی ہی ہوتی تھی جو بتا دیتی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ڈیولپمنٹ ہوتی گئی تو بہت سارے ادارے جو ہیں وہ بھی ڈیولپ ہوتے گئے، جس میں ایجوکیشن بھی آ گیا، جس میں اکنامکس بھی آ گئی، اور جس میں آپ کی گورنمنٹ بھی آ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہیلتھ کا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا، کوئی میڈیا کا ڈیولپ ہو گیا۔ تو یہ سارے کے سارے ادارے جیسے ہی وقت کے ساتھ سوسائٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی گئیں، سمپل ٹو کمپلیکس ہوتی گئیں، تو یہ بہت سارے جو ادارے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کنٹرولنگ ایجنسیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی گئیں، کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ، کوئی لا ڈپارٹمنٹ، کوئی عدالتیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈیولپ ہوتی گئیں، اور سوسائٹیز جو ہیں وہ سمپل ٹو کمپلیکس کی طرف چلی گئیں۔ اور یہ اکارڈنگ ٹو ہیبرٹ اسپینسر یہ سوسائٹیز ایسے ہی آگے کی طرف چلتی جائیں گی۔ آج کے دور میں ہمیں بہت کمپلیکس لگ رہی ہیں چیزیں، لیکن فیوچر میں یہی یعنی کہ 50 سال کے بعد جو ہے یہی چیزیں بڑی سمپل لگ رہی ہوں گی۔ تو یہ سوسائٹیز جو ہیں اکارڈنگ ٹو ہیبرٹ اسپینسر سمپل ٹو کمپلیکس کی طرف اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھیں گی۔ سیکنڈ تھیوری میں وہ بتاتے ہیں، تھیوری آف آرگینک انالوجی میں، جس میں وہ لیونگ آرگنزم کو یعنی کہ ہیومن باڈی کو جو ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ جس طرح ایک جسم جو ہے وہ مختلف پارٹس کے انٹیگریشن سے بن رہا ہوتا ہے، اس کے ڈفرینٹ پارٹ جو ہیں جب وہ ورک کرتے ہیں تو پوری کی پوری باڈی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور پوری کی پوری باڈی جو ہے وہ پھر ورک کرتی ہے۔ جس طرح دماغ ہے، دل ہے، لنگز ہیں، اور باقی چیزیں جو ہیں جب تک یہ مل کے کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں تو سوسائٹی جو ہے وہ جو باڈی جو ہے وہ اپنا ورک نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرح اکارڈنگ ٹو ہیبرٹ اسپینسر کوئی بھی سوسائٹی ہے وہ بھی تب تک کام نہیں کر سکتی جب تک اس کے ڈفرینٹ پارٹس جو ہیں وہ مل کے کام نہ کر رہے ہوں، اس کی فیملی جو ہے وہ سپورٹ نہ کر رہی ہو، اس کی ایجوکیشن جو ہے ان لوگوں کی وہ سپورٹ نہ کر رہی ہو، ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ انہیں اس لیول کا نہ ڈیولپ کر رہا ہو، ریلیجن جو ہے وہ اپنا ورک نہ کر رہا ہو، اکنامکس جو ہے وہ اپنا ورک نہ کر رہی ہو، گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ورک نہ کر رہی ہو، میڈیا جو ہے اپنا رول پلے نہ کر رہا ہو، ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ اپنا ورک نہ کر رہا ہو، تو سوسائٹی جو ہے وہ اپنی بقا جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکتی، وہ بگاڑ کی طرف جاتی ہے، ڈکلائن کی طرف جاتی ہے، اور گرو نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرح جس طرح جسم کے مختلف اعضاء جو ہیں وہ مل کے کام کرتے ہیں، اسی طرح اکارڈنگ ٹو ہیبرٹ اسپینسر سوسائٹیز کے بھی ڈفرینٹ پارٹس جو ہیں وہ انٹیگریشن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ایک باڈی کا ایک جسم جو ایک پارٹ جو ہے وہ کام نہ کر رہا ہو، وہ بیمار ہو تو پوری باڈی جو ہے وہ سفر کرتی ہے۔ تو اسی طرح سوسائٹیز کے بھی ڈفرینٹ پارٹ جو ہیں جب تک وہ مل کے نہ کریں کام تو وہ سوسائٹی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جاتی، پیس کی طرف نہیں جاتی، گرو کی طرف نہیں جاتی، پروگریس کی طرف نہیں جا سکتی۔ تو یہ ایجوکیشن ہے، ریلیجن ہے، اکنامکس ہے، اور باقی جو ادارے ہیں۔ تھیوری آف سوشل ڈارونزم، سروائیول آف دا فٹسٹ۔ ہیبرٹ اسپینسر نے ڈارون کے نظریے کو سوسائٹی کے اوپر اپلائی کیا، جیسے کہ ڈارون نے کہا تھا کہ ہر وہ جاندار صفحہ 80 سے مٹ جائے گا جو لیس فٹ ہوا، یعنی کہ
सर्वाइवल उसी की होगी जो फिटेस्ट होगा, जो हालात के मुताबिक अपने आप को डेवलप करेगा, चेंज करेगा, स्ट्रांग बनेगा, वही सर्वाइव करेगा। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने उसी नज़रिए को सोसाइटीज़ के ऊपर अप्लाई करते हुए ये कहा कि वही सोसाइटीज़ जो हैं वो सर्वाइव करेंगी जो मोर डेवलप्ड होंगी, प्रोग्रेस वाली होंगी, स्किल्स वाली होंगी और हालात के मुताबिक उनमें एबिलिटी होगी कि वो अपनी जो प्रॉब्लम है उनको हैंडल कर सकें। इसी कोरोना पैंडेमिक में हमने बहुत सारी कंपनीज़ को, बहुत सारे कल्चर्स को, बहुत सारे ग्रुप्स को जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाते, लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत सारी कंपनीज़ को डेवलप होते हुए देखा, जिनमें अमेज़ॉन है, अली बाबा है और लैब कंपनीज़ जो हैं इन्होंने पहले से ज़्यादा इनकम जो है वो की, पहले से ज़्यादा जो है इन्होंने प्रोग्रेस की। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में वही फिट आ रहे थे। ऑनलाइन जो है वो लोगों ने जो है वो शॉपिंग की और कोरोना के टेस्ट करवाए, तो ये लोग जो हैं वो पहले से ज़्यादा डेवलप हो गए। हर्बर्ट स्पेंसर ने जैसे कहा था कि वही कल्चर जो हैं, वही सोसाइटीज़ जो हैं, वही ग्रुप्स जो हैं वो डेवलप होते जाएंगे जो हालात के मुताबिक अपने आप को स्ट्रांग करते जाएंगे। तो हमने भी ये ऑनलाइन क्लासेस इसीलिए स्टार्ट की हुई हैं ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो कल को जो है वो फिट आ सकें, वो ज़रूरतें पूरी कर सकें और वो स्ट्रांग हों और स्किल्ड हों, ताकि जो उनसे एक्सपेक्टेशंस रखी जाएं वो उन्हें पूरा कर सकें। तो आज से हमने यही तहैया करना है कि अपने आप को फुल ट्रेन करेंगे, फुल पढ़ेंगे और जब ये सिलेक्शन होती है तो उसमें वही बंदे सेलेक्ट होते हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं इन द केस ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि उन्हीं लोगों की सिलेक्शन होती है, उन्हीं लोगों की बका होती है जो उनमें सबसे ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, ज़्यादा नॉलेज वाले होते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाले होते हैं। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है फार्मूला हमने अपने ऊपर भी लगाना है और इससे यही सीखना है कि हमने अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है, इतना पढ़ना है कि हमारे सामने जो भी आएगा हम मुकाबला कर सकेंगे और अपने आप को मनवा सकेंगे। जो अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाएगा, जो वक्त के हिसाब से एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करेगा, तो जैसे आज के दौर में हमें ख़त कहीं नज़र नहीं आता, कंप्यूटर के ज़रिए पैगाम जो है वो कहीं नज़र नहीं आते, उनकी जगह जो है वो व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक ने जब ले ली है तो ये उनसे ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए इन्होंने ये जगह ले ली है। तो यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, यही असूल है नेचर का कि वही सर्वाइव करते जाएंगे, वही फिट आते जाएंगे जो अपने आप को स्ट्रांग बनाते जाएंगे, जो अपने आप को डेवलप करते जाएंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो।